رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے۔ حصہ اول کے سبق نمبر 3A میں آپ سب کا استقبال ہے، جس میں ہم سورۃ الفاتحہ کی 2 آیات لیں گے، 4 اور 5، اور کچھ گرامر بھی سیکھیں گے۔ الحمدللہ اس سبق کے ختم تک آپ 33 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن کریم میں تقریباً 12,089 بار آئے ہیں۔ قرآن کریم میں تقریباً 4,500 نئے الفاظ ہیں، جو ریپیٹیشن کے بعد تقریباً 78,000 بار آئے ہیں۔ جوں جوں آپ قرآنک الفاظ کے معنی کو اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کرتے چلے جائیں گے، یہ بیٹری کا لیول چارج ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ قرآن کریم میں تقریباً 9,000 بار آتے ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا تعوذ اور سورہ فاتحہ یعنی قرآن پاک کی ہر لائن میں ایک لفظ تعوذ اور سورہ فاتحہ کا ہے۔ تو اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلے کے۔ مالکی مالک ہے، یہ اردو کا لفظ ہے، مالک اردو میں بھی ہم کہتے ہیں۔ مالکی مالک ہے، یوم دن، یوم یعنی دن، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، یوم عید، عید کا دن، یوم آخرت، آخرت کا دن، تو یوم یعنی دن۔ مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا، الدین بدلے کے۔ اور یوم جو ہے سنگولر ہے، ایام اس کی جو ہے پلورل ہے، یوم واحد ہے، ایام اس کی جمع ہے۔ اور ایام کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 405 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ الدین یعنی بدلے کے، تو دین کے 2 معنی ہیں، ایک ہے بدلہ، دوسرا ہے زندگی کا نظام، جیسے دین اسلام۔ اس کے اور بھی معنی ہیں، لیکن یہاں پر بدلہ مراد ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ تو اب ہم یہاں کچھ نکات لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ دین کے 2 معنی ہیں، پہلا ہے بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ، دوسرا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، جیسے اسلام۔ اور جب قیامت آئے گی، صرف اللہ ہی سب کا مالک یعنی اونر ہوگا، اور اسی کی حکومت ہوگی، اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا۔ آج بھی وہی مالک ہے، مگر اس نے امتحان کے لیے انسانوں کو کچھ اختیار دیا ہے۔ اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اس دن کسی کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، ہاں صرف وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ نے اجازت دی ہو۔ قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک دن ہوگا کہ آدمی اپنے بیٹے، اپنی بیوی، بہن، بھائی، باپ اور ماں کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بس اس دن ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں جو رشتے ناتے ایسے ہیں کہ آدمی ان کے لیے اپنی جان تک جو ہے قربان کر دیتا ہے، لیکن آخرت میں میدان محشر کے دن انہی رشتوں سے آدمی بچتا ہوا نظر آئے گا، چھپتا ہوا نظر آئے گا۔ کیوں کہ اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا،
ہر انسان کو اپنی ہی فکر ہوگی. ہر انسان یہ چاہے گا کہ چاہے اس کے بدلے میں ساری دنیا کو عذاب کی بھٹی میں ڈال دیا جائے اور کسی طریقے سے وہ بچ جائے. بس وہ اتنا بھیانک اور خوفناک دن. تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم کر کے ہماری اچھائیوں کا اچھا بدلہ دے، اور یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ ہماری پکڑ نہ کر لے، کیونکہ اللہ نے تو بغیر پوچھے ہمیں مسلمان بنایا صرف اپنی رحمت سے. اب ہم اس سے معافی کا اور جنت کا سوال کرتے ہیں تو امید ہے کہ وہ ضرور قبول کرے گا. تو اس سے ہم عادت نمبر 7 کو لے سکتے ہیں، کیا کہ کوشش ہو ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے اور برے کاموں سے بچا جائے. بھائی کون کیجئے اور ترجمہ کریے. مالکی مالک ہے، مالکی مالک ہے، یومی دن کا، یومی دن کا، الدین بدلے کے. مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدین بدلے کے. مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا. یہ جو ہم نے پہلے پریکٹس کی ہے یہ لفظ بائی لفظ ترجمہ ہے، لیکن جب ہم اس کا ایک ساتھ ترجمہ کریں گے تو پھر یہاں ترتیب تھوڑی آگے پیچھے ہوگی. بدلے کا، دین کا معنی پہلے ہوگا اور یوم کا ہم بعد میں کریں گے. جیسے مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، مالک ہے بدلے کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. ایاک تیری ہی، ایا یعنی ہی اور کا یعنی تیری. ایا تیری ہی، اصل میں ایا کا مطلب ہی نہیں، لیکن یہ دراصل کیا ہے، یہ کاف کا تکیہ ہے. لیکن اس جملے میں ایاکا کا مطلب ہوگا تیری ہی. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت، عابد، معبود، یہ سب اسی مادے سے لیے ہوئے الفاظ ہیں. تو نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. اب یہ عبادت ہے کیا؟ عبادت کہتے ہیں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، دعوت، نصیحت، جہاد یعنی اللہ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا، علم حاصل کرنا، کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، مگر سب سے پہلے ہے نماز. جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھا دیا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھا دیا. وَإِيَّاكَ، و یعنی اور، ایاکا تجھ ہی سے، یہ دوسرے جملے کے شروع میں کاف ہے. وَإِيَّاكَ اور تجھ ہی سے. اکثر الفاظ کے شروع میں جو ہے نا واو اور فا آ جاتے ہیں، جیسے یہاں وَإِيَّاكَ واو کا استعمال ہوا ہے. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. استعانت، اعانت، اون، تعاون، معاون، یہ سارے اردو کے الفاظ ہیں جن میں مدد کا مفہوم شامل ہے. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اور یہ نعبد نستعین، نعبد نستعین، یہ جو شروع میں نہ ہے نا، جب یہ فعل کے شروع میں آئیں گے تو مطلب ہوگا ہم کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں. تو اس پر کچھ ہم نکات لیتے ہیں کہ اس کو زندگی میں لانے کے لیے
کچھ باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی بندگی کریں، یعنی عبادت کریں، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کہتے ہیں اللہ کے حکم پر چلنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، حلال کمانا اور دوسروں کی خدمت کرنا وغیرہ، یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں۔ لیکن ان میں نماز سب سے پہلے ہے۔ نماز کی بڑی فضیلت ہے، نماز کا بڑا مقام ہے۔ جس کو جان بوجھ کر چھوڑ دینے والا کافر بن جاتا ہے اور دین کو گرا دیتا ہے۔ اور ہم تو پہلے ہی اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس تک ہم نہیں بجھا سکتے، تو اللہ کی عبادت اللہ کی مدد کے بغیر کیسا کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس احساس کے ساتھ یہ آیت پڑھیے کہ اے اللہ، میں اس نماز کو، اس کے بعد ہر کام کو کرنے میں تیری مدد چاہیے، ہر مشکل اور پریشانی کے وقت تیری مدد چاہیے، اور تیری عبادت کے لیے بھی تیری مدد چاہیے، ایسی عبادت کرنے کے لیے جو تجھے پسند آ جائے۔ تو اس سے ہم عادت نمبر 8 کو لے سکتے ہیں کہ ہر کام میں نیت ہو عبادت کی۔ دراصل انسان کے 2 حصے ہیں، ایک ہے جسم، دوسرے ہے روح۔ جسم کو کھانا چاہیے اور روح کو عبادت چاہیے۔ جب تک اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرتا اس کو سکون نہیں مل سکتا، یعنی اس کو کامیابی نہیں مل سکتی، اور اگر دنیا میں کچھ مل بھی جائے تو سکون نہیں مل سکتا۔ اس سے ہم عادت نمبر 9 کو لے سکتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا۔ کس طرح؟ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے انبیاء نے مانگا، یعنی دعائیں سکھانا۔ نماز کے اس کورس کے بعد دوسرے اور تیسرے کورس میں دعائیں ہی سکھائی گئی ہیں۔ جی مائک آن کیجئے اور ترجمہ پڑھیے۔ ایاکا، تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ، اور تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ ایاکا، تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ، اور تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو آپ کو ایک مشورہ ہے کہ جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں نماز میں، نماز کے باہر، تو یہ حدیث آپ کے ذہن میں رہے۔ کیا ہے؟ صحیح و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور وہ جو کچھ مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا۔ اور جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا۔ تو آج کا سبق اتنا ہی۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔